الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد گزشتہ 3 جمعوں سے آپ کے سامنے حسد کا موضوع بیان ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں حسد کی تباہ کاریاں، حسد کی
خوفناکیاں اور اس کی ہلاکت انگیزیاں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، اور اس کا نقصان جو ہمارا صرف ظاہری نقصان نہیں بلکہ باطنی نقصان، ہمارا صرف دنیاوی نقصان نہیں بلکہ ہمارے دین کا کتنا بڑا نقصان آپ کے سامنے، اس کی بھی کچھ تفصیل رکھی جا چکی ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے ایک مسئلے کے دو حصے کر کے ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ وہ حصہ یہ بیان ہوا تھا کہ حاسد کے حسد کے شر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے شریعت میں۔ حاسد کے حسد کے شر سے بچنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جو شریعت ہم کو بتاتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے رکھی تھیں، کچھ کرنے کے کام تھے جو آپ کو بتائے تھے جو شریعت کرنے کو کہتی ہے۔ مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شریعت کہتی ہے محسود سے، یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے، کہ تم صبر سے کام لینا، تم نظر انداز کرنا، تم اگنور کرنا، تم چشم پوشی کر لینا، تم الجھنا نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس سے الجھنا نہیں، اس لیے کہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے، چھپ کر کے لڑ رہا ہے، پھر وہ کھلم کھلا سامنے آ کر ننگا ہو کر تمہارے سامنے لڑے گا، وہ اور زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ ابھی تو پھر بھی تھوڑی سی شرم ہے، حیا ہے، غیرت ہے کہ تمہارے سامنے کھل کے سامنے نہیں آیا، لیکن جب وہ کھل کے سامنے آئے گا تو تمہیں زیادہ نقصان پہنچے گا۔ جب تم صبر کرو گے اور بچو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو اس کا نقصان تمہیں کچھ بھی نہیں پہنچ سکے گا، وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، قرآن مجید کی آیت کو ہماری اردو مثل میں محاورے میں بولا جاتا ہے، جو جس کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ پہلے خود اس میں گرتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، برا کرنے والا، برا چاہنے والا خود اس برائی میں آ جاتا ہے۔ آپ کو اللہ بچائیں گے، لیکن آپ صبر سے کام لیجئے گا۔ یہ کرنے کے کام تھے۔ کرنے کا ایک کام اور بھی میں نے بتایا تھا ایک حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا، مدد طلب کرو، بقضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنے پروگرامز کو، اپنے منصوبوں کو چھپا کے رکھو، اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو۔ شو مارنے والا انداز، شو مارنے والا رویہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ تھوڑی سی لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے، جو واہ واہ کہیں گے جل کر حسد کر کے تمہارے منہ پر، نہ ماشاءاللہ ہوگا ان کی زبان پر، تمہاری اس نعمت کو دیکھ کر وہ حسد کریں گے۔ وہ حسد تم خود اس کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہو۔ ایک ڈش بھی اگر تیار ہوتی ہے تو میں نے کہا تھا کہ اس کی پکچرز لے کر گروپ میں واٹس ایپ کر دی جاتی ہے کہ آج یہ ڈش بنائی ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا اس کو کھا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم یہ ہے کہ تمہارا ملازم، تمہارا خادم، تمہارا نوکر، تمہاری ماسی، تمہارا غلام، تمہارا کام کرنے والا تمہارے دسترخوان پر اگر کوئی کھانے کی چیز سجائے اور رکھے تمہارے لیے، تو اسی میں سے تھوڑا سا لے کر اس کو دے دو، یہ کھا لو۔ نہیں اس کو تم نے الگ سے دے دیا، نہیں اسی میں سے دو، اسی میں سے۔ وہ تو تم جو دو گے وہ تو بچا کچا دو گے نا، وہ جو تم دو گے وہ تو 2 دن رکھ کر کے کہ نہیں شام کو بھی کام آ سکتا ہے۔ جب 2 دن گزر جائیں گے اب کہو گے چلو یار فریج بھی خالی کرنا، اس کو دے دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی میں سے دو جس میں سے وہ جو وہ اٹھا کے لایا ہے، نظر نہیں لگے گی پھر انشاءاللہ، وہ کھانا لگے گا آپ کو۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے بڑی اہم، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس حصے کا جو، اس مسئلے کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بس وہ حدیث سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اتا جبرائیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جبرائیل تشریف لائے. اتا جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اور آ کر کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیتا، آپ کیا بیمار ہو گئے ہیں؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، آپ نے فرمایا ہاں جبرائیل میں بیمار ہو گیا ہوں. قال، تو جبرائیل نے کہا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. یہ کتابوں کے اندر جبرائیل کے دم سے مشہور ہے، یہ دم بھی بڑا اہم ہے. تو اس دم کو بھی معمول میں لے کر کے آئیں، کم از کم 3 دفعہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر یا مریض پر آپ اس کو دم کریں. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کے نام کے ساتھ رقیہ کرتا ہوں، تمہیں دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیکا، ہر اس شے سے یؤذیکا جو تمہیں ایذا پہنچا رہی ہے. من شر کل نفس او عین حاسد، ہر نفس کے شر سے، ہر حاسد کی آنکھ سے. اللہ یشفیکا، اللہ تمہیں شفا دے دے. بسم اللہ ارقیکا، یعنی بسم اللہ ارقیکا شروع میں بھی ہے اور بسم اللہ ارقیکا اس دم کے آخر میں بھی ہے. یہی دم ہے کہ جب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا، تو یہ حدیث جامع صغیر کی اور ابن ماجہ کی ہے کہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، اللہ کے پیغمبر میرے پاس آئے اور میری عیادت کر رہے تھے، اور آ کر آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ الا ارقیکا برقیۃ جاءنی بہا جبرائیل علیہ السلام، کیا میں تم پر وہ رقیہ نہ پڑھوں جو مجھ پر جبرائیل نے رقیہ پڑھا تھا؟ تو میں نے کہا بلا بأبی، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور پڑھیے. تو آپ نے یہی رقیہ مجھ پر پڑھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں یہی بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، یہ یاد ہونے چاہیے یہ وظیفے، یہ رقیہ آپ کو. اب میں اس مسئلے کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ حاسد، حسد کرنے والا اپنے حسد کے شر سے کیسے بچے. سمجھ لیجیے گا، ایک ہے محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہے، وہ محسود حاسد کے حسد کے شر سے کیسے بچے یہ بیان ہو چکا. اب بیان ہو رہا ہے کہ حاسد اپنے حسد کے شر سے اپنے آپ کو کیسے بچائے. تو اس کو بھی سمجھنا ہے. اس میں ایک تو مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری جو شریعت ہے نا، آپ یقین جانیے واقعتاً اللہ نے ہمارے پیغمبر کو ہمارے لیے جو شریعت دی ہے، جو دین دیا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے. اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگائیے وہ صرف عبادات پر مشتمل نہیں ہے. چند عبادات، نماز، روزہ، حج، اعتکاف، عمرہ، چند رسومات، ریچول، رسم و رواج پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ سبحان اللہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ دین، خوبصورت دین، ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے تفکرات کو، ہمارے تصورات کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے. منفی جذبوں کو دباتا ہے، ڈرا کر بھی، دھمکا کر کے بھی، اور ترغیب کے ذریعے بھی، اور مثبت رویوں کو. دیکھیے یاد رکھیے، ایک حاسد جو ہوتا ہے نا وہ نیگیٹو تھنکر ہوتا ہے، اس کی سوچ ہی منفی ہوتی ہے. اچھا، اس سلسلے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 2 ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں. ایک ہے محبت کا جذبہ اور ایک ہے نفرت کا جذبہ. یہ بنیاد ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں خوش اخلاقی کی ساری عمارت وہ محبت کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے.
اور بد اخلاقی کی پوری عمارت یہ نفرت کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہمارے دین کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمارے منفی جذبات کو دباتا ہے، ڈرا کے بھی، دھمکا کے بھی، ترغیب کے ذریعے بھی، ترہیب کے ذریعے بھی۔ میں صرف اشارہ کروں گا ان کے یہ پچھلی تقریروں سے جا کر میں اس مسئلے کو جوڑ رہا ہوں، اس پوائنٹ کو جوڑ رہا ہوں۔ میں نے حسد کی تباہ کاریاں بتائی ہیں آپ کو، اور آپ کو بتایا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھیے گا ذرا جو پوائنٹ آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حسد وہ بیماری ہے جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس پر خوش ہو جانا چاہیے کہ کسی ہمارے نیک عمل کو اللہ کے رسول نیک عمل کہہ رہے ہیں۔ وہ آسانی سے یہ عمل نیک تھوڑی بن جاتا ہے۔ اگر وہ بن جائے یعنی اس میں اخلاص ہو، اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل نیک نہیں ہوتا۔ وہ نیک عمل بن جائے، آسان نہیں ہوتا کسی عمل کو اچھا بنا دینا۔ اللہ کی نگاہ میں اللہ اس کو کہے یہ نیکی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی وہ آیت ذہن میں رکھیے گا، لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز، تاکید کے ساتھ، لام اور نون یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہو۔ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اسی آیت پر اگر غور کریں تو ہم سب فیلئر ہیں، سب فیل ہو جائیں گے۔ وہ تو جب گھس جاتا ہے، گھس پٹ جاتا ہے سوٹ، پھر نکلتا ہے۔ وہ تو کھانا جب باسی ہو جاتا ہے پھر نکلتا ہے۔ کہا نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اب میں جو پوائنٹ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ اس عمل کو نیک عمل مان لے، کتنا قیمتی ہو گیا نا وہ ہمارا نیک عمل، اتنا قیمتی نیک عمل، اور ہماری ایک حرکت کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے، جس کو اللہ نے نیک مان لیا، جس کو عمل صالح اللہ نے مان لیا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ کتنے تو عمل اللہ مردود رد کر دیتا ہے کہ وہ نیک ہی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، وہ تو خبیث ہیں، وہ تو پلید ہیں، وہ تو ناپاک ہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کہتا ہے میں طیب ہوں، پاکیزہ ہوں، پاک ہوں، اور میں وہی تحفے قبول کرتا ہوں جو پاکیزہ ہوں، وہی عمل جن میں اخلاص ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے ہی ہمارے عمل، ہمارے نیک عمل وہ خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی کہ لا یجتمع فی شوف العبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں نہ ایمان اور حسد دونوں چیزیں ایک وقت میں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ تو وہ حسد، وہ بیماری کہ وہ آگ جو ہمارے ایمان کو بھی جلا دے، نیکیاں تو جلا دی اس نے۔ اور دو بھیڑیے جو میں نے مثال دی حدیث کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دو بھیڑیے بھوکے، ان کو بھوکا رکھ کر پھر ان کو کسی ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے تو جتنی وہ تباہی لے کر کے آتے ہیں، اتنی تباہی حسد انسان کے دین میں لے کر کے آتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر لے کے آتا ہے تباہی۔ تو کچھ چیزیں شریعت کیا کرتی ہے، ہماری شریعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ ترہیب کے ذریعے، ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، نقصان سامنے رکھ کر کے ان چیزوں سے شریعت روکتی ہے ہمیں۔ یہ ہماری شریعت کی بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے حاسد اپنے حسد کے شر سے خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی اس بیماری کو جانیں، ریئلائز کریں، انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، اس کو اپنے اندر ٹٹولیں، اس کو ایڈریس کریں کہ یہ بیماری کہیں میرے اندر تو نہیں ہے۔ آج ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم سارے کے سارے یہاں حسد کا پورا موضوع سن کر کے ہم سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ہم تو مظلوم ہیں، محسود ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں لوگ۔ اور اللہ کے بندو، لوگ تم سے کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، کسی سے حسد یا نہیں؟
نہیں نہیں ہم تو کسی سے نہیں کرتے. اچھا اتفاق ہو گیا کہ سارے مسجد میں وہی آ گئے جو محسود تھے, حاسد نہیں تھے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. حاسد کوئی غیر نہیں ہوتا, وہ یورپ میں بیٹھا ہوا آپ سے حسد کیوں کرے گا بھائی؟ اس کو کیا پڑی آپ کی نعمتوں سے؟ اسے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ حسد نہیں کرے گا. یہاں تک کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا آپ سے کیوں حسد کرے گا بھائی؟ حسد تو وہ کرتے ہیں جو ایک ساتھ رہ رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بہن بھائی, عزیز و اقربا, رشتہ دار مل رہے ہیں, جل رہے ہیں, شادی میں, بیاہ میں, خوشی میں, موتا میں, یہ آپس میں چلتا ہے. قریب 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 ہوتے ہیں حاسد اور محسود. سب سے پہلے اپنے اندر تو دیکھیں نا کہیں ہم حاسد تو نہیں ہیں. چلیے محسود بھی ہیں لیکن یہ تو دیکھیے حاسد تو نہیں ہے کہیں ہم. دیکھیں جب ہماری گاڑی ہوتی ہے, گاڑی میں ہم جا رہے ہوتے ہیں بڑے مزے سے, گاڑی نارمل طریقے سے چل رہی ہوتی ہے, لیکن اچانک وہ ایب نارمل طریقے سے چلنا شروع کر دے, لگے کہ سائڈ پہ نکل رہی ہے, یہ لگے کہ گاڑی جو ہے اندر سے کچھ آواز آ رہی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں 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 گاڑی چل رہی ہے بھائی, صحیح چل رہی ہے. نہیں, ہم سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ یار کوئی ہے گڑبڑ, کوئی ٹھک ٹھک آواز آ رہی ہے, کوئی کیل چبھ گئی ہے ٹائر کے اندر, ہے نا ایسا. گاڑی روکتے ہیں, پہلے اس کو دیکھتے ہیں, تبھی تو پھر مسئلہ حل ہوتا ہے. اور آپ چلے جائیں کہ نہیں نہیں گاڑی چل رہی ہے بھائی, وہ تو چلتی رہے گی لیکن ٹھک ٹھک کر کے پھر وہ ٹھک ٹھک بڑھتی رہے گی. وہ ایک بڑا پیارا مشہور مقولہ ہے انگریزی کا کہ آئی اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. وقت پہ ایک ٹانکا 9 ٹانکوں سے بچاتا ہے. وقت پہ ایک اتنا سا ٹانکا ادھڑا ہے نا, وہیں سی لو, وہ نظر نہیں آتا. پھر جب پورا ادھڑ جاتا ہے, اب یار 9 ٹانکے لگانے, پہلے ایک چھوٹا سا کھڈا ہوتا ہے, ہماری گورنمنٹ کو نظر نہیں آتا, بس وہ کھڈا ہے تو ہے, روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے. لیکن پھر اس کے بعد وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے پیچھے گاڑی کے پیچھے گاڑی کے پیچھے گاڑی آرام آرام سے اس کھڈے سے نکل رہے ہیں. تو لہذا سب سے پہلے اس بیماری کو اپنے اندر دیکھیں, کیا یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں. اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی, ایک آسان سا ٹیسٹ بتایا تھا کہ اپنا ٹیسٹ کریں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر, پتہ چل جائے گا کہ حسد ہے یا نہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا. اگر سامنے والے کسی بھائی کی نعمت پر تمہیں برا لگتا ہے, کسی خوشی میں, کسی اس کے خوش ہونے میں, اس کی کسی نعمت کے مل جانے پر اگر آپ کو اندر سے کچھ تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ لیں ہے بیماری اندر, کیل لگ گئی, کوئی ہے کھڈا اندر پڑا ہوا ہے, کوئی ڈینٹ ہے پڑا ہوا ہے. گاڑی پر ڈینٹ لگ جاتا ہے نا, وہ چلتا ہے گاڑی کے ساتھ لیکن ڈینٹ پڑا ہوا ہے. بے شک گاڑی جو ہے وہ معمولی گاڑی نہیں ہے, وہ لینڈ کروزر پراڈو ہے, وہ فارچونیٹ گاڑی ہے, بہت بڑی 1 کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی ہے, لیکن ایک ڈینٹ جب پڑ جائے نا, وہ ڈینٹ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو ڈینٹ پڑا ہوا تو نہیں ہے ہماری اندر, ہمارے ایمان کے اندر, ہمارے باطن کے اندر. اور تو فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اور اگر سامنے والے اوپر کوئی بلا, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ اندر خوشی محسوس کرتے ہیں. اب آیا مزہ, اب پھنسائیے, اب ملتے تو ایسے ہو اللہ آپ کو بچائے, اللہ آپ کی حفاظت کرے, اور اندر اندر خوش. پتہ چلا آپ کے اندر حسد کی بیماری ہے. اللہ اکبر. ایک اور چیز جو اس سلسلے میں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو نفس ہے نا, یہ بڑا خطرناک نفس ہے. یہ بہت ہوشیار, بہت شارپ. یہ کیا کرتا ہے, بعض اوقات ہمارے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کو اچھائیوں کے لبادے میں رکھتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ برائی ہمارے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی تو ہے لیکن اس کے اوپر بہت خوبصورت کوٹڈ برائی ہے, خوبصورت.
اس طرح پیتل اور تانبے کے اوپر آپ گولڈ کا پانی چڑھا دیں. بستر گیلا ہو, یہ تو گیلا ہو گیا, چادر بچھا دو, سوکھی چادر, اور بچھا تو دیتے ہم, وہ دیکھنے میں فوراً وہ گیلا جو ہوتا ہے وہ سوکھا نظر آنے لگتا ہے, لیکن اندر گیلا ہے. پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں, بدبو آ رہی ہے, اور ایمرجنسی ہے, نکلنا بھی ہے, ٹائم بھی ہو گیا, سدا بہار کی دعوت ہے, چل بھائی پرفیوم اوپر سے لگا لیا, ہے نا ایسا. یہ اوپر پرفیوم ہو گیا لیکن اندر ہے بدبو, پسینے کی بدبو ہے. آج ہمارا یہ جو شیطان ہمارے اندر ہے نا, یہ کیا کرتا ہے, ہمارے اندر کی بدصورتیوں کو, ہمارے اندر کے عیوب کو اچھے اچھے نام دیتا ہے, ڈیسنٹ نام. غصہ کرنے کی عادت ہے, اب وہ کہتا ہے نہیں یار یہ نہیں بولا کرو, مجھے غصہ کرنے کی عادت ہے. بھائی کیا بولا کروں, میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. بھائی اوہو سبحان اللہ, اسٹریٹ فارورڈ. یار میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں, واہ واہ اتنے اچھے آدمی آپ, دل میں نہیں رکھتے. یہ خوبصورت نام دے دیے آپ کی بیماری کو, بڑے خوبصورت نام. میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں بھائی, میں پرواہ نہیں کرتا بھائی کسی کی, میں منافق نہیں ہوں. اب وہ اپنے غصے کے اوپر چادر پہ چادر, پرفیوم پہ پرفیوم ڈال رہا ہے, چھپ گیا اس کا غصہ. اسٹریٹ فارورڈ کے نام سے ظاہر ہو گیا. منہ پر بولنے والا, منافقت نہ رکھنے والا, یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے بھائی. اللہ اکبر. اس کی مثال ایسی ہے کہ کیل چبھی ہوئی ہے, ٹھک ٹھک آواز آ رہی ہے, اور یہ کہتا ہے میں ذرا ڈسکو پسند ہے مجھے ذرا. ابے ڈسکو نہیں, آگے جا کے گاڑی رک جائے گی بھائی. یہ ڈسکو کا نام تو یہ ڈسکو بن گئی نا گاڑی, پھر آگے جا کے رک جاؤ گے, پھنس جاؤ گے. تو سب سے پہلی چیز, اپنی برائی کو تلاش تو کریں, ڈھونڈیں تو صحیح, ایڈریس تو کریں اپنے اندر. اللہ اکبر. دوسری چیز, حاسد اپنے حسد کے شر سے کیسے بچ سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز, جب اس نے اپنی برائی کو سمجھ لیا کہ یہ برائی میرے اندر ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو زندگی سے ختم کر دیں جو غیر ضروری ہیں, جن کا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کے حسد سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, آپ کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نقصان کیا ہے, وہ ساری تقریر ذہن میں رکھیں. یعنی خود ذات کو بھی نقصان, حاسد کے نفس کو نقصان, اس کی ذات کو نقصان, اس کے جسم کو نقصان, اس کے ظاہر کو نقصان, اس کے باطن کو نقصان. وہ مسلسل انزائٹی, ڈپریشن, پریشانی, بے چینی, اضطراب, گھبراہٹ, جلن, کڑن, حسد, کپٹ, کڑتا رہتا ہے, جلتا رہتا ہے. کس کو نقصان پہنچتا ہے اس سے؟ اس کو نقصان پہنچتا ہے. آپ کو پتہ ہے جیسا ہم سوچتے ہیں ہماری باڈی کے اندر وہی کیمیکل پیدا ہوتے ہیں, وہی کیمیکل کریٹ کرتا ہے ہمارا یہ مائنڈ ہماری باڈی کے اندر. میں واقعہ بتا چکا ہوں کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک موت کی سزا پانے والے شخص کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا, اور اس کو سامنے بٹھا کر ایک کوبرا سانپ کو ایک باکس میں رکھ کر اس کو کہا کہ یار ہم تم پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ اس سانپ کے بارے میں, یہ مشہور ہے دنیا کا خطرناک ترین, دوسرے نمبر پر یا تیسرے یا پہلے نمبر پر, اس سے جب کسی کو اگر ڈسوا دیا جائے تو وہ 3 منٹ کے اندر اندر مر جاتا ہے, پورا اس کا بلڈ جو ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے, وہ اس کے پورے جسم کے اندر زہر پھیل جاتا ہے. اس سے ہم تمہیں ڈسوائیں گے, مرنا تو ہے ہی تمہیں, ذرا ایکسپیریمنٹ کر لیں. بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے, وہ بولے گا, وہ بول رہا تھا یار یہ تو پھنس گیا میں. اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, پھر کہا گیا لو جی نکالو سانپ کو, حالانکہ سانپ باکس کے اندر ہے, اس کو سنوا رہے ہیں کہ سانپ آ رہا ہے. بازو ننگا کر دیا گیا, یہاں پر انجیکشن کرنے سے پہلے جو اسے تھوڑا گیلا کر دیا تھا, یہاں اس پوائنٹ پر مارکر سے نشان بھی لگا دیا کہ یہاں پر ڈسوانا, دیکھو بہت دھیان سے پکڑنا, دیکھو دھیان سے. اور پھر اس کے قریب لے کر کے آ رہے ہیں, اور وہ سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ سانپ میرے قریب آ رہا ہے. اور جب اس کو 2 سوئیاں ڈال کر کے نکال لی, 2 سوئیاں صرف, تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ وہ آدمی 3 منٹ کے اندر مر گیا, ختم ہو گیا, اور اس کی باڈی کے اندر کوبرا سانپ کا زہر پھیل گیا. کیسے؟ کہ انسان کا مائنڈ اتنا پاورفل ہے
کہ یہ انسان کی باڈی کے اندر لمحے کے اندر تلاطم برپا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں نا ذرا, ہم کوئی خطرناک چیز دیکھتے ہیں پورا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یک دم. بھئی کیا ہوا, کیا خون نہیں ہے, کیا ٹانگوں میں دم نہیں ہے, یار اٹھا ہی نہیں گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, کب کبھی طاری ہو گئی, اچانک کبھی ایسا ہو جائے. میں ایک جگہ دم کر رہا تھا, ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے. میں عموماً دم کرتا ہوں آرام سے, بوڑھا آدمی ہوں بھائی, اونچی آواز سے 1.25 گھنٹے تک کون پڑے گا, گلا ویسی گلا کرتا رہتا ہے. اچھا کبھی جب آدمی آرام سے دل میں جب دم کر رہا ہو, رقیہ کر رہا ہو, تو عموماً آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں. میں جس خاتون کو دم کر رہا تھا ان کے اوپر حاضری ہو گئی, اور وہ جب وہ چیخیں اور چلائیں اور میرے بالکل قریب آ کر کے مکہ بنا کر میرے قریب عجیب ہوش و حواس میں اور عجیب شکل میں جب میرے قریب 1 فٹ کے فاصلے پر جب وہ میری آنکھ جو کھلی ان کے چیخنے سے, آپ یقین جانیے مجھے ایسا لگا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. یعنی میرے زبان سے وہ الفاظ نکل ہی نہیں رہے, اور میں سٹپٹا گیا کہ میں کروں کیا کروں, اور میرے جسم دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں, کب کبھی طاری ہو گئی میرے اندر ہی. میں نے کہا اللہ خیر وہ اتر کے میرے اندر ہی نہ آ گیا ہو. 2 منٹ لگے اپنے آپ کو سنبھالنے میں. تو جیسی ہمارا یہ مائنڈ یہ کوئی سوچتا ہے نا, چاہے منفی سوچ ہو یا مثبت سوچ ہو, وہ ہماری باڈی کے اندر وہی کیمیکلز وہ پیدا کر دیتا ہے. وہ باڈی کے اندر وہ کیمیکلز پیدا ہو جاتے ہیں اور ہماری باڈی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسا وہ چاہتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے مائنڈ کو سمجھائیں اچھے طریقے سے. اور دوسرا جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیجئے. غیر ضروری چیزیں یہ ہماری اس زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ضروری ہیں. کھانا کھانا ہے, پانی پینا ہے, کپڑے پہننے ہیں, آرام کے لیے گھر چاہیے, سب یہ ضروری چیزیں ہیں, ہماری نیڈز, ہماری حاجات اور ضروریات ہیں یہ. لیکن کچھ چیزیں غیر ضروری ہیں. یہ ایک ٹشو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے نا, کتنا غیر ضروری ہے. ابھی صرف 5-10 منٹ پہلے بہت ضروری تھا, لیکن جیسے ہی میں نے اپنا پسینہ اس سے صاف کیا تو اب اس کی جو حالت ہو گئی ہے, لیکن یہ اب یہ غیر ضروری ہو گیا. اب یہی غیر ضروری چیز جو کسی کام کی نہیں ہے, اگر میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لوں, ہے غیر ضروری چیز, کوئی وزن بھی نہیں ہے, لیکن اس کو میں نے ہولڈ کر کے رکھنا ہوگا نا, اسے پکڑ کے رکھنا ہوگا. اس کو اگر میں 1 گھنٹے تک اٹھا کے رکھوں, اسی طرح پکڑا رہوں 2 گھنٹے, صبح سے شام تک ٹشو میرے ہاتھ میں دیتے ہیں, ویٹ بھی کچھ نہیں, وزن بھی کچھ نہیں, ہلکا پھلکا مرا ہوا کام بھی نہیں آنا. اس کو میں اس طرح پکڑا رہوں صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک. اپنی ایمان سے بتائیے میرا ہاتھ سن ہونے لگے گا یا نہیں؟ چلیں آپ کہیں گے نہیں ہوگا بھائی سن 12 گھنٹے میں, 2 دن میں ہو جائے گا. 2 دن تک اسی طرح پکڑا رہوں, وزن کچھ بھی نہیں ہے لیکن اٹھایا ہوا ہے, اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. وہ غیر ضروری چیزیں جو اندر 10 سال ہو گئے ہم انہیں کیری کیے ہوئے ہیں, ہم انہیں اٹھائے ہوئے ہیں, ہم انہیں ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں, سنبھال کر کے رکھے ہوئے ہیں, وہ کتنا فساد برپا کر رہی ہیں, وہ کتنی تباہی لا رہی ہیں ہماری باڈی کے اندر, وہ کتنا ہماری باڈی کو نقصان پہنچا رہی ہیں. ہم اندازہ کر سکتے ہیں 10 سال سے حسد چل رہا ہے. للعاقل تکفیہ الاشارہ ورڈ ٹو دا وائز. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں تیسرے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس بیماری سے, اس کی قباحتیں دیکھ کر, اس کی تباہ کاریاں دیکھ کر اور اس کی شناعت, اس کی ہولناکیاں دیکھ کر اس سے نفرت کریں کہ یہ ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. جب آپ کسی چیز سے نفرت کریں گے نا تو پھر آدمی اس سے, فطرت ہے انسان کی, جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب جاتا ہے, اور جس سے نفرت کرتا ہے اس سے بھاگتا ہے. تو اس سے نفرت کریں. ایک ایمان والے کو اپنا ایمان ضائع ہوتے ہوئے جب پتہ چل جائے کہ ایمان ضائع ہو جائے گا, اس کو تو نفرت ہو جانی چاہیے اس چیز سے جس سے اس کا ایمان ضائع ہو رہا ہے. ایک نیکوکار انسان کو جب پتہ چل جائے کہ اس عمل سے اس کے نیکیاں, جن کو اللہ نے نیکیاں کہہ دیا, وہ ضائع ہو جائیں گی, تو اس کو تو نفرت ہو جانی چاہیے اس بیماری سے. چوتھی چیز, حاسد اپنے حسد کے شر سے کیسے بچ سکتا ہے؟ چوتھی چیز, آپ اپنے محسود سے محبت کریں.
اپنے محسود سے، جس سے حسد کرتے ہیں اس سے محبت کریں۔ اب اصل میں وقت نہیں ہے میں بتاتا کہ محبت کیسے ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جا کر آپ سلام دعا کریں السلام علیکم وعلیکم السلام، آج سے بڑی محبت ہے۔ وہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حسد ختم کرنی، نہیں بھائی اس طرح نہیں محبت کرنی، بڑے طریقے بتائیں اللہ کے، اس دین نے، اس شریعت کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کیا میں تم کو الا ادلکم، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتا دوں اگر تم وہ کر لو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کرو۔ اچھا سلام کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ سرسری سلام ہے نا، ایک گرم جوشی والا سلام ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ ساتھی جب سلام کرتے ہیں نا، اور اللہ کے نبی کا سلام مصافحہ کرتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ آج کے تو جو جتنا بڑا پیر، جتنا بڑا علامہ، وہ جب مقتدی لائن لگا کے سلام کرتے ہیں تو وہ انگوٹھا یہاں رکھ لیتا ہے، ادھر شہادت کی انگلی کی جڑ میں، کہیں پورا ہاتھ نہ ملا لے، بے ادبی ہو جائے گی، یوں کر کے بس انگلیوں کو ٹچ کرو اور جلدی نکلو آگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں آپ کی محبت کا اور مصافحہ کا یہ عالم تھا کہ ہم مصافحہ کرتے تھے تو میرا ایک ہاتھ اللہ کے رسول کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہوتا تھا، آپ پکڑ لیتے تھے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی تو ہم سرسری معانقہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ معانقہ کیا، بس ایک ہاتھ یوں رکھا ہے ایک ہاتھ یوں، اور وہ ہلکا سا سینہ معمولی سا ٹچ کیا اور بس۔ اور ایک معانقہ ہوتا ہے سبحان اللہ، پکڑ کے اس نے اس کو پکڑا، اس کے، اب تو وہ محبتیں کہاں چلی گئی۔ اس طرح اگر کسی نے پکڑ لیا اور سامنے والے نے کلف کا سوٹ پہنا ہوا، وہ بولے گا لو جی اس نے ابھی سزا بہار میں گھسنے سے پہلے ہی ریڈ مار دی میرے سوٹ کی، ہے نا ایسا؟ وہ تھی ایک محبت۔ اللہ اکبر۔ کوشش کریں، ایک تو ہوتے ہیں زبان سے بھی، آپ کی زبان بڑی میٹھی ہونی چاہیے۔ تہادو تہابو، ہدیے دو، گفٹ دو، تحفے دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ اپنے محسود کو گفٹ دیں، اپنے محسود کو اپنے قریب کرنے کے لیے بہترین طریقہ، اور صرف محسود کو نہیں، اپنے ہر دشمن کو قریب کرنے کے لیے، ہر نفرت کرنے والے کو قریب کرنے کے لیے، ہر محبت کم کرنے والے کی محبت کو بڑھانے کے لیے نسخہ کیا ہے؟ نسخہ یہ، اس کی تعریف کریں۔ تعریف بھی صرف الفاظ سے نہیں، زبان سے بھی، اپنے عملی رویے سے بھی پتہ چل جاتا ہے انسان کے عملی رویے سے کہ اس کے ملنے میں کتنی ملنساری ہے، کتنی اپنائیت ہے، کتنی چاہت ہے، کتنی محبت ہے۔ ایک ہوتی ہے وربل لینگویج، وہ بھی بڑی تاثیر ایک ہوتی ہے نان وربل لینگویج، اس کی بھی بڑی پاور ہوتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات عملی رویہ اس کے زبانی رویے سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ۔ آپ کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ آپ کے ورڈ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ زیادہ بولتا ہے، آپ کا عمل آپ کے قول سے زیادہ بولتا ہے۔ یہ ہونی چاہیے گرم جوشی، یہ ہونا چاہیے ملنے کا طریقہ کہ آپ کسی کی تعریف کریں، اور بھی طریقے ہیں بھائی، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر یہیں سے اگلے جمعے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو کچھ سنا اور سنایا ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے اور سناتے ہیں اللہ دل کی عمیق گہرائیوں میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں، عزیز و اقربا میں، رشتہ داروں میں جو دراڑیں پڑ چکی ہیں، جو ہمارا خاندانی نظام جس کے اندر نفرت کے بوئے ہوئے بیج تناور درخت کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور وہ کڑوے کڑوے پھل آگے ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں کھا رہی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان نفرتوں کو ختم فرما دے اور اللہ تعالیٰ محبتوں کو پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔